اگر ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو کتنا یہ کمپلسری ہے یا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اسی کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے، اور اس کو تقسیم نہ کرنے کی بارے میں ہمیں کیا وارننگز ملتی ہیں قرآن اور حدیث میں؟ دیکھیں سورہ نساء میں جو 4th سورہ ہے قرآن کی، اس کے اندر یہ انہیریٹنس لاز آتے ہیں. ایک تو پہلے میریکل سب سے بڑا یہ ہے کہ 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری میتھ سکھا دی ہے. بالکل سارے فارمولاز، سارے رولز 4 آیات کے اندر سب کچھ مینشنڈ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ایڈوائز کرتے ہیں. یہ والی اللہ کی وصیت کا مطلب ہے کہ سم تھنگ بینیفیشل فار یو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، جس طرح فرض نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. اور اس کے بعد وعید کیا بتائی؟ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی، اس کو جنات میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی اصل بڑی کامیابی ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کے خلاف جائے گا، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اور اس کے حدود کو توڑے گا، یدخلہ نارا خالدین فیہا ولہ عذاب مہین، اس کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب ہے.